بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل جیل میں عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی ہے. ایک ہی وقت میں وہ پاکستان کی فوج کو ہر طرح کا الزام دے رہے ہیں, دوسری ہی سانس میں وہ پاکستان کی فوج کو یا کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے سے مکمل اس کی تائید کر رہے ہیں, ساتھ میں وہ دھاندلی کا بھی ذکر کر رہے ہیں. عجیب و غریب قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں, یعنی کہ ایسی گفتگو جو بے سروپا بھی ہے, لاجک لیس بھی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو شاندانہ گلزار جیسی پولیٹیکل ورکر یا لیڈر کہہ لیں وہ دے کہ ان کی آشفتہ سری پاگل پن دیوانگی بالکل نہیں جا رہی. یعنی کل انہوں نے جو ایک ٹی وی مذاکرے میں نے کل سوشل میڈیا کے اوپر جناب طلعت حسین کے ساتھ وہ ایک پروگرام میں تھی, ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب بھی تھے, اور وہ جو گفتگو کر رہی ہیں ایک عجیب و غریب قسم کی وہ گفتگو کر رہی ہیں, یعنی ایک ایسی بات کر رہی ہیں جس کا حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بات کیا تھی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. چیف آف آرمی اسٹاف ملنے گئے جناب شہباز شریف صاحب کو, اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں جناب شہباز شریف صاحب نے سلوٹ کا جواب سلوٹ سے دیا ہے. ایک کرٹسی کال تھی, یعنی کہ وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے اور مبارکباد دینے آرمی چیف جو ہیں وہ ان کے دفتر گئے, تو اس پر اعتراض کرنے والے جو اعتراض کر رہے ہیں وہ بالکل جینون ہے. وہ اعتراض کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دوسری بات بہت اہم ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی بھی دیوانگی جو ہے عمران خان صاحب سے متعلق وہ بھی نہیں جا رہی. یعنی ادھر الیکشن کمیشن نے ایک کام کیا, ایک فیصلہ کیا, وہ 77 جو مخصوص نشستیں ہیں ان میں سے ایک نشست بھی انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی. آئینی اور قانونی طور پر بالکل درست فیصلہ ہے. اب اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر کو کہہ دیا کہ آپ نے کسی سے حلف نہیں دینا, اور مطلب سوال ان کے ذہن میں ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کلیئر نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر ہائی کورٹس کے فیصلے ہیں کہ اسپیکر کو اس کے کام کرنے سے روکا نہیں جا سکتا. اسپیکر ایک انڈیپینڈنٹ, پارلیمان ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اسپیکر اس کا کسٹوڈین ہے. اسپیکر اس لحاظ سے کسٹوڈین قرار دیا گیا ہے کہ جو برطانوی پارلیمان ہے وہاں پر اسپیکر کو کھینچ کے اس کی کرسی پہ اس لیے بٹھایا جاتا تھا کہ اسپیکر اپنے ہاؤس کی حفاظت اور اس کی آبرو کی حفاظت, اس کے تقدس کی حفاظت کرتے کرتے سولی چڑھے ہوئے ہیں. اس لیے اسپیکر کا جو عہدہ ہے وہ اس کا آفس ہے وہ ان جو علل تللوں سے, یہ عدالتی فرمانوں سے, احکامات سے بہت اونچا ہے. تو اگین یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. بہرحال دیکھیں ہمارے ہاں تو بہت سی چیزیں سیدھی ہونے والی ہیں. آخری بات بھٹو صاحب کے حوالے سے, اگر یہ کریڈٹ ہم افتخار صاحب کو نہ دیں, افتخار صاحب جو جیو کے اوپر پروگرام کیا کرتے تھے جواب دے, ان کو تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی تاریخ کے ساتھ بھی اور افتخار صاحب کی صحافت کے ساتھ بھی, یا صحافت کے ساتھ. افتخار صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے پروگرام میں پہلی دفعہ کھل کے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ہم پر دباؤ تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دینے سے متعلق, جنرل ضیاء الحق کا. تو وہ انٹرویو انہوں نے کیا تھا, جواب دے. اس کے بعد پھر یہ بات چل نکلی تھی کہ جی کہ بھٹو کا تو ویسے تو پیپلز پارٹی کا استدلال پہلے دن سے تھا, لیکن گواہی ان میں سے آ گئی جنہوں نے یہ سزا سنائی تھی. تو یہ ڈیو کریڈٹ بنتا ہے افتخار صاحب کا. اگر وہ انٹرویو نہ کرتے تو شاید آج بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی غلطی کا ایک طرح سے اعتراف نہ کرتی. تو آ جاتے ہیں ہم سیدھا شاندانہ گلزار کے اوپر. شاندانہ گلزار صاحبہ جو فرما رہی ہیں وہ طلعت صاحب کے پروگرام میں کہہ رہی ہیں کچھ, میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سنیں. یہ کامران یوسف صاحب ہیں ایک گیسٹ, دوسرے گیسٹ فیصل کریم کنڈی ہیں, تیسری گیسٹ ہیں شاندانہ گلزار. اور وہ حیران ہو کے ویخ رہے نے طلعت صاحب کے, اے واقعہ کتنے ہویا, یہ سنیں. کہیں پہ کوئی خبر نہیں لگی سر جی, خبر کیسے لگتی؟ حملہ ہو گیا خبر نہیں لگی.
नहीं सर, देखिए ना, आप इस वक्त ऐसे जिस दिन हम इलेक्शन जीते 25 जुलाई और जब हमने ओथ लिया 13 अगस्त को, एमएनएस ने, खान साहब ने, फिर 18 को उनका ओथ हुआ था, बिटवीन दैट टाइम किसी खास आदमी की खास मस्जिदों में से उज़्बक उठ के आते थे और खान साहब पे 8 हमले किए थे ओथ लेने से पहले. तो प्लीज आप जरा पहले इन्फॉर्मेशन पूरी कर लें. कौन से मस्जिद? आप ओपनली बताएं. क्या मैं ओपनली बता रही हूँ. आपने मुझे भी कर दिया. मैं कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग करता हूँ. मुझे बताइए कौन से उज़्बेक थे ये कौन सा मदरसा? मुझे आप ढूंढ ले कि मस्जिद उज़्बक किन मदरसों में बैठते, किन मस्जिदों में, आपका जवाब मुझे मिल पता है जाएगा. किन मस्जिद में बैठे, लेकिन हमले किसने? 8 हमले हुए थे, किसी के कहने पे किए उज़्बकों ने थे. कब? किसी कहने पे किए? आप हमें बताएं. हम आपके साथ खड़े हैं. अगर हम किसी नहीं पे सर, अब आई विश हमारे साथ आप खड़े होते सर. आप बताएं. नहीं, हमने कहा हुआ है. कहां पर हमला हुआ है पहले बताएं. किस साल में? आप गवर्नमेंट में हैं फैसल साहब, आप जाके एफआईए से पूछें. नहीं, आप पे हमला हुआ, मुझे हमला होगा, मैं बताऊंगा. मुझ पे क्यों होगा? कामरान साहब ने छोड़े ना सर, डोंट प्ले इट डाउन. अब आपको बात बता दी, आप पॉलिटिकल डिबेट से हटा के शहजादा साहब, जर्नलिस्टिकली स्पीकिंग मुझे बताइए ताकि मैंने आपको बता दिया. आपको बता दिया. साल बताया ना कब हुआ? 2018. मैंने आपको डेट भी बता दी कि 25 जुलाई को इलेक्शन जीते थे और 18 को प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया था. किसी को पता नहीं चला? कहीं भी कोई खबर नहीं लगी? सर जी, खबर कैसे लगती? हमला हो गया, खबर नहीं लगी? नहीं सर, देखिए ना, आप इस वक्त ऐसे कह रहे, मुझसे बेहतर है हॉलीवुड की एक मूवी है सॉल्ट, वो देख लें. आपको पता चल जाएगा कि हमला कैसे होता है और उसको बार में कैसे नहीं आने दिया जाता. आपको वो मेरी गुजारिश ये है आपसे, और चूंकि लाइट मूड में बात करें, कि आप मूवीज देखना जरा कम कर दें. मेरे पास टाइम ही नहीं. I have to leave it there. कंस्पिरेसी वाली ये आपने गुफ्तगू सुन ली. यानी कि उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाना था, लगा दिया. अब आप ढूंढें. और भाई, अगर 2018 में यानी वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने से पहले तो एक वाक़या हुआ था, ओन चौधरी साहब को उठाया गया था. वो इस फ़कीर ने आपको वो पूरी बात बताई थी और उसकी ख़बर भी शाया हुई थी कि वो मोबाइल गुम हो गए हैं उनके, नईमुल हक साहब का और ओन चौधरी साहब का. उसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी थी. कुछ कमज़ोर लम्हात की, कुछ पर्सनल निजी मसरूफियात की, कुछ वीडियोज़ जो थी वो ओन चौधरी साहब के मोबाइल के अंदर थी. और वो नहीं चाहते थे कि जो है वो अनगार्डेड हो हमारा प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अनसेफ हो, कि उसकी वीडियो चलती फिर रही है और कोई पता ही नहीं है. ये एजेंसियों को पता था, उन्होंने उठा ली. लेकिन वो बात की बात है कि फिर वो डाटा महफूज हो गया एजेंसियों के पास. बहरहाल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो खबर छप गई थी, किसी भी शक्ल में, किसी भी हवाले से छपी थी. वो कह रही हैं 8 हमले हुए इमरान खान साहब के ऊपर. अब ये तो कोई अकल का अंधा ही कह सकता है कि एक वक्त का वज़ीर आज़म जो मुंतखब हो चुका है और उसने हल्फ उठाना है, क्योंकि ये कह रही हैं कि 25 जुलाई के बाद जब यानी वज़ीर आज़म इलेक्शन हुए थे उसके बाद ये हमले हुए, यानी 18 अगस्त को उन्होंने ओथ लिया था, उसके दरमियान इलेक्शन और ओथ के दरमियान उनके ऊपर हमले हुए थे. सर, इमरान खान साहब तो पहले दिन से एजेंसियों की एक तरह से निगरानी में थे और वज़ीर आज़म इधर बंदा बनता है, पार्टी की तरफ से अनाउंस होता है कि ये वज़ीर आज़म है, सरकारी अदारे उसको कवर करना शुरू कर देते हैं, उसको प्रोटोकॉल, उसको सिक्योरिटी देना शुरू कर देते हैं. ओथ वो बाद में उठाता है, वो बात की बात है. और इन्होंने कहीं पे भी नहीं रिपोर्ट किया. हमले हुए और कहते हैं कि जाके सॉल्ट फिल्म देखें. तो ये है अंधी तकलीद, इसको कल्ट कहते हैं. कि मैंने इल्ज़ाम लगा दिया, मसला इल्ज़ाम लगा दिया कि जी कि कल रात मोदी आया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब उसको पकड़ के लेके आए थे इमरान खान साहब के पास, सीधा अडयाला जेल गए. शानदाना गुलजार कल को ये भी कह दें. और वहाँ पर मोदी साहब ने इमरान खान को मारी चपेड़े और उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर जो है वो हमारा बच्चा है और ये हमारा आदमी है, हमारे पैसे हमारे वो क्या कहते हैं पे रोल पे है और हमारा बंदा है और तुमने हमारे साथ ये किया है, तुम हमें गालियाँ देते हो. कोई इस तरह का ऑल फॉल वो कह दें, इस तरह का इल्ज़ाम लगा दें इस हद तक भी, और फिर बाद में कहती फिरेंगी कि ढूंढते फिरेंगे, मैंने तो बताना था बता दिया. मतलब कुछ भी जो जी में आए, जो ख्वाब में आए, वो आप सुना दें. ये है इनका हाल. अच्छा, आर्मी चीफ साहब जो हैं वो कल मिलने गए थे अपने शहबाज शरीफ साहब ने चूँकि ओथ लिया था. मैंने तवज्जो दिलाने के ऊपर दोस्तों की ये गौर किया. मैंने तब जब वो वीडियो देखी थी तो मैं उस चीज़ को मिस कर गया. मेरी जो जर्नलिस्टिक आंख है उसने सिर्फ सलूट ही देखा था कि सलूट के जवाब में सलूट मारा. मैंने आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं देखा कि जो अपने एक मतहत सरकारी अफसर को रिसीव करने सर दहलीज के ऊपर आ गया हो.
بلکہ ورانڈا وہ جہاں پر گاڑی پورچ کا پارک ہوتی ہے وہاں تک آ گیا ہو. یار شہباز شریف صاحب ہاتھ جڑے دیکھو یار, کچھ بھرم رہنے دیں پرائم منسٹر آفس کا, کچھ بھرم رہنے دیں. مانا کہ آپ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ بڑا کمفرٹیبل ہیں اور ادارے آپ کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل ہیں, آپ نے تا حیات تا قیامت وزیر اعظم نہیں رہنا. کوئی بندہ اس طرح کا بھی آئے گا جو عوام کے ووٹ کے تقدس کا احترام کرتا ہوگا, جس کو یہ کانفیڈنس ہوگا. اب یہ بات جو ہے, جو اس وقت پاکستان کی فوج کے اوپر اور پاکستان کے سسٹم کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں اور آپ کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ آپ تو ووٹوں سے آئے ہی نہیں ہیں, آپ کو تو عاصم منیر نے چونکہ بنوایا ہے, جتوایا ہے, جس طرح وہ باتیں ہو رہی ہیں کور کمانڈر کانفرنس کی میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو صرف سیکیورٹی دی تھی اور وہ مجبوری تھی, ہمیں تو اتنا کہا گیا تھا, وہ ڈیوٹی ہم نے دی, اب ہم پر جو الزام لگا رہے ہیں وہ غلط ہے, سراسر غلط ہے. تو شہباز شریف صاحب کا یہ ایکٹ جو ہے یہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا تحت اللہ شعور میں, یہ شہباز شریف صاحب کے کہیں ذہن میں لوگ کہیں گے کہ ہے کہ میں کہڑا ووٹاں نہ لایا, مینوں تے بھائن نے بڑھایا وزیر اعظم, میں سلام کرن آ گیا باہر, اور اگلی بار آؤ گے تو آ کے چرن بھی چھوؤں گا, آشیرواد بھی لوں گا آپ سے اگلی دفعہ وزیر اعظم بنائیں گے تو. خدا کا خوف کریں یار, فار گاڈ سیک, مرضی ہے آپ کی, کیا کہہ سکتے ہیں. مطلب میاں نواز شریف ایسے ہی پیڑا لگتا سی. چلیں بس یہ ایک چیز نوٹ کرنے والی تھی. پشاور ہائی کورٹ جو ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ اس نے حکم فرما دیا ہے کہ کوئی کسی سے حلف نہ لے, یعنی کہ جو گورنر صاحب ہیں حکم. اب یہ خبر کی مجھے نا سمجھ نہیں آ رہی کیا کنسٹرکشن ڈان نیوز کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. انہوں نے جو اسٹے کیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کو کل تک ممبران سے حلف نہ لینے کا حکم امتناع بھی جاری کر دیا. ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پری ایڈمیشن نوٹسز بھی جاری کر دیے, یعنی کچی پیشی کے اوپر نوٹس جاری کر دی, اور الیکشن کمیشن کو کل تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے. عدالتی حکم میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا اس عدالت کے پاس فیصلہ معطل کرنے کا اختیار ہے. سر آپ نے کر دیا, آپ نے کر دیا ہے, ہم پوچھ کی رہے ہو کیا مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ کر دیتا, آپ نے یہ کر دیا. اچھا, ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو عدالتی معاملات کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کیس چیف جسٹس کو بھجوا دیا. سپریم کورٹ کے احکامات بڑے کلیئر ہیں, مسئلہ صرف وہی ہے کہ جب عدالتوں کے اندر یہاں کچھ اور ہوگا تو پھر یہ کچھ ہوگا. چونکہ عدالت کا معاملہ ہے, احترام واجب ہے, اس سے زیادہ بات نہیں کی جا سکتی. ویسے تو ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت, کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا, یہ مستقل اس دیوار کے اوپر لکھا ہوگا. اور بھی کچھ لکھے ہوئے ہیں, کیونکہ پاکستان کے نہ حالات بدلتے ہیں, نہ یہاں پر لوگوں اور اداروں کے کردار بدلتے ہیں, نہ ہی ان حالاتوں اور ان واقعات کے اوپر جو شعراء کرام برسوں پہلے اشعار فرما گئے ہیں وہ بھی نہیں بدل رہے. تو عمران خان صاحب کا آخری ذکر کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو کچھ 9 مئی کے حوالے سے کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہے, میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں. ہن دسو کی کرنا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی کہ اس کے 2-3 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ آپ دوڑ لگا دی خان صاحب نے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے حملے کیے ہیں انہوں نے پھر وہ مثالیں دے کے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں کیپٹل ہل وہاں پر جو ہوئے تھے سزائیں ہوئی ہیں وہ ویڈیوز دیکھ کے ہوئی ہیں, تو لہٰذا وہ والے کام کریں, ویڈیوز دیکھ کے لوکیٹ کریں لوگوں کو اور شروع ہو جائیں, بسم اللہ کریں. یعنی وہاں پر عمران خان صاحب کی بہنیں تھیں, اس CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے. وہاں پر ان کا بھانجا تھا حسان نیازی جو DSNG کھڑے اوپر ہو کے تقریر کر رہا تھا, وردی لہرا رہا تھا, سارا کچھ کر رہا تھا, عجیب و غریب قسم کی غلیظ گفتگو کر رہے تھے. تو اب وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کو تو پولیٹیکل ورکروں کو تو چھوڑیں, ان کو اپنے بھائی اپنی بہنوں اور بھانجے کی بھی فکر نہیں ہے. میں آپ یاد کیجئے جب یہ 25 مئی والا لانگ مارچ لے کے چلے تھے پشاور سے, تو اس فقیر نے اس دن سے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب چاہتے یہ ہیں کہ لوگوں کے بچے مرتے ہیں مر جائیں, فوج سے بھڑتے ہیں بھڑ جائیں,
مجھے بس اقتدار اور پر بٹھائیں اور جنہوں نے مجھے اقتدار سے نکالا ان کے گلے کاٹ دیں. خون بہتا ہے بہہ جائے, لوگوں کے بچے مرتے ہیں مر جائیں مجھے, اور پھر یہ جو ہیومن شیلڈ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے مینوں کوئی نہ ہاتھ لائے گرفتار کرے. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بیسیکلی 9 مئی کے حوالے سے جنرل آصف منیر صاحب سے کہ میرے ہاتھ جڑے دیکھو, مینوں باہر کڈو, باقی جنوں فائل آنا لا دیو. اس کا دوسرا اور کوئی مطلب نہیں ہے. باقی لمبی چوڑی گفتگو ہے. انہوں نے اڈیالہ جیل میں کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے 9 مئی میں ملوث لوگوں کا تعین کیا جائے. امریکہ میں کیپٹل ہل حملہ میں بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے لوگوں کو پکڑا گیا تھا. اچھا انہوں نے نہیں پتا, وہ بھی پتا ہے. عمران خان نے سوال اٹھایا کہ سانحہ 9 مئی پر ابھی تک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا. کسی کو سانحہ 9 مئی کی آزادانہ انکوائری میں کوئی دلچسپی نہیں. میں کہتا ہوں کہ 9 مئی والوں کو سزا دیں. ایتھے رکھ. اب میں ان سے نہیں جو وہاں پر گئے تھے, ان سے نہیں, جو وہاں پر گئے تھے ان کے ماں باپ بہن بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ اس کے پیچھے گئے تھے یار. خان صاحب کو گرفتار کر لیا ہے, ہم پاکستان کو اڑا کے رکھ دیں گے. یہی ریڈ لائن تھی آپ کی. وہ ٹاڈی ریڈ لائن تے کہہ رہی ہے کہ میں ہی اپنی ریڈ لائن ہوں, مجھے ہاتھ نہ لگائیں, باقی سب کو لٹکا دیں, کوئی چکر ہی نہیں ہے گا. اور یہ جو بات چولے مار رہے ہیں, سوری ٹو سے, وہ اسمبلی میں کھڑے ہو گئے خان صاحب کو اور تمام اسیران کو چھوڑیں تب تک بات نہیں ہوگی. وہ کہتا ہے باہر ہی نہ کڈو. یہ ہے لیڈر. مجھے وہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے ساری گفتگو کرتے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں جی کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ کی مکمل تائید کرتا ہوں, اور انتخابات میں دھاندلی کا الزام نگران حکومت اور الیکشن کمیشن پر آتا ہے. انتخابات میں جیتنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے تو صرف 4 حلقوں کا آڈٹ کروا لیں. اچھا, اب یہ جو بات ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ تو بیسکلی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ, اور پھر کور کمانڈر کانفرنس میں بھی جو بات کہی گئی, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی جو ہے نا نجی طور کے اوپر بھی یہ کہتے ہیں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی یہ والی بات کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے دھاندلی کروائی ہے. پاکستان میں الیکشن کمیشن کی اتنی اوقات ہے بائی دا وے, اگر دھاندلی ہونی ہے تو پاکستان میں ایک ہی طاقتور ادارہ ہے جس کی بات کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہوتا, بولتا نہیں, خوفزدہ رہتے ہیں, ڈرتے ہیں, اور وہ پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کے حساس ادارے ہیں. اگر پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے تو کسی الیکشن کمیشن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ دھاندلی کر جائے. اگر دھاندلی ہوئی ہے, اور پھر یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس میں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ سیاسی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پاکستان کی فوج کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو اگر عمران خان صاحب کی بات مان لی جائے کہ وہ تائید کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور فوج نے کروائی ہے, عمران خان صاحب اس سے بری الذمہ قرار دے رہے ہیں خود کو. تو مجھے تو ان کی ساری جو گفتگو ہے وہ خبر آپ پڑھ لیں, مجھے تو اس سے زیادہ اور کوئی سمجھ نہیں آئی کہ خان صاحب نہ صرف گھبرائے ہوئے ہیں بلکہ پاگل پن کا شکار ہو چکے ہیں. اس قدر پاگل پن کا شکار ہو چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ وہی باندری کہ جو جب اس کے پیر جلتے ہیں تو وہ اپنے پیروں کو بچوں تلے لے لیتی ہے. میں نے یہ والی بات کہی تھی کافی عرصہ پہلے, کئی دفعہ کی ہے. وہ آج عمران خان صاحب نے کل رات کو وہ ثابت کر دی ہے کہ مینوں نہ کچھ کرو, پھڑنا ہے تو جنہوں نے حملہ کیا انہوں نے پھڑو. کوئی نہیں بچے گا سر, کوئی نہیں بچے گا, کیونکہ پاکستان جو ہے اس کے اندر نہ اس کا گورننس کا ماڈل تبدیل ہوا ہے, نہ پاکستان کے اندر جو پاور پالیٹکس کے پلیئر ہیں ان کے کردار تبدیل ہوئے ہیں. یعنی پاکستان کی پاور پالیٹکس کے پلیئر وہی ہیں جنہوں نے پرسوں کور کمانڈر کانفرنس کی تھی اور اس میں جنہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا تھا وہ وہی ہے, کچھ نہیں بدلا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کسی نے چھڑنا تو سر کسی نے کوئی نہیں چھوٹے گا. عمران خان صاحب کے اوپر الزام ہے ماسٹر مائنڈ ہونے کا, ان کو اس کی قیمت دینی پڑے گی. اور یہ بات بار بار کہی جا چکی ہے پاکستان کی فوج کی طرف سے بھی کہ 9 مئی دراصل پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی, اور اس کے ملزمان کو, اس کے ماسٹر مائنڈ کو سزا ملے گی. دیکھیں کب ملتی ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.